الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وفی موضع آخر یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، اور درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد دو آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورہ اعراف کی ایک آیت ہے اور ایک ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ نبی کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک گندی چیزوں کو ان پر حرام کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت جو 168 ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس
کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کیا لوگو زمین میں جو چیزیں ہیں ان میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ کلو مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگو اللہ نے جو تمہیں روزیاں دی ہیں ان میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں سب اللہ ہی نے بنائی ہیں، اللہ ہی نے پیدا کی ہیں، کوئی چیز بیکار نہیں ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں انہی کو کھاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں جانوروں میں بہت سارے جانور حلال ہیں، پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، اور بہت سارے جانور گندے ہیں، تو جو پاکیزہ چیزیں ہیں، حلال چیزیں ہیں، انہیں کھاؤ۔ جو ناپاک اور گندے ہیں اب ان کا مقصد اللہ نے الگ بنایا ہے، کوئی اور مقصد ہے، کھانے کے لیے ساری چیزیں نہیں ہیں دنیا کی، سارے جاندار کھانے کے لیے نہیں ہیں، دنیا کی ساری چیزیں کھانے کے لیے نہیں ہیں، جو پاکیزہ ہیں، حلال ہیں، ان کو کھاؤ۔ تو نبی نے ہمیں بتا دیا ہے کون سی چیزیں پاکیزہ ہیں، کون حلال ہیں، اور انسانی فطرت بھی گواہی دیتی ہے، کہتی ہے خود ہی کہ یہ چیزیں پاکیزہ ہیں، یہ حلال ہیں، یہ حرام ہیں۔ انسانی طبیعت ہی ان سے متنفر ہو جاتی ہے۔ حلال چیزوں میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو وقت کے ساتھ مقید ہیں کہ فلاں ٹائم ان کو نہیں کھانا چاہیے، حالانکہ وہ حلال ہیں۔ مثال کے طور پر بھائی پیاز ہے اور لہسن ہے اور کراس، حدیثوں میں ایک سبزی آتی ہے جس میں بدبو ہوتی ہے، تو حدیثوں میں 3 چیزیں جو حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، لیکن بدبو کی بنا پر ان کو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اکلا من هذه الشجرۃ یعنی السوما فلا یقربن مسجدنا، متفق علیہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس درخت سے کھائے، یعنی لہسن کھائے، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، فلا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ حدیث کیا ہے دیکھیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو پیاز اور لہسن کھائے، لہسن، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ ایک دوسری حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکلا من هذه الشجرۃ فلا یقربن ولا یصلین معنا، متفق علیہ، کہ جو آدمی اس درخت سے کھائے یعنی پیاز یا لہسن کھائے، کہا کہ وہ ہمارے قریب بھی نہ آئے اور ہمارے ساتھ نماز بھی نہ پڑھے۔ دیکھیے لہسن اور پیاز کہ آدمی کھائے تو ہمارے قریب نہ آئے اور ہمارے ساتھ نماز بھی نہ پڑھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکلا سومن او بصلن فلیعتزلنا او فلیعتزل مسجدنا، متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لہسن اور پیاز کھائے وہ ہم سے الگ رہے یا ہماری مسجد سے الگ رہے۔ وفی روایت لمسلم، مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے من اکل البصل والثوم والقراس فلا یقربن مسجدنا فإن الملائکۃ تتعزى مما يتعزى منه بنو آدم۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی لہسن، پیاز اور کراس کو کھائے، کراس میں نے بتایا کہ ایک سبزی ہوتی ہے جس سے بدبو آتی ہے، تو کہا کہ جو اس کو کھائے، بو آتی ہے ناگوار سی، بدبو کا مطلب بو، ناگوار بو آتی ہے اس سے، تو کہا کہ وہ کھائے تو آدمی وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی دیکھیے تینوں چیزیں، کراس تو عام طور سے
شاید ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا ہے، لیکن عام طور سے پیاز لہسن تو ہم کھاتے ہیں۔ پیاز اور لہسن یہ حلال چیزیں ہیں، پاکیزہ بھی ہیں، ان کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں کہ خبیث چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، لیکن بو کی بنا پر ان سے منع کیا گیا ہے، اتنی سختی سے منع کیا گیا ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ ہمارے قریب ہی نہ آئے، مسجد کے قریب نہ آئے، ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطبہ دے رہے تھے، تو خطبے میں انہوں نے کہا ثم انکم ایھا الناس تاکلون شجرتین ما اراہما الا خبیثتین، کہ اے لوگو تم دو چیزیں کھاتے ہو، اور میرا یہ خیال ہے میں ان کو نہیں دیکھتا ہوں مگر ناجائز، یعنی وہ جائز نہیں ہے، یعنی پیاز اور لہسن۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، اذا وجد ریحہما من الرجل فی المسجد امر بہ فاخرج الی البقیع، کہا کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول کو جب کسی آدمی سے ان دونوں کی بدبو پاتے، ان دونوں کی بو پاتے مسجد میں، تو اس کے بارے میں آپ حکم دیتے تو وہ آدمی کا بقیع قبرستان تک اس کو نکال دیا جاتا، یعنی مسجد سے اس کو دور کر دیا جاتا۔ پھر آپ نے فرمایا فمن اکلہما فلیمتہما طبخا، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خطبے میں کہ تو تم میں سے اگر کوئی کھانا چاہتا ہے تو ان کو پکا لے، پکا کر ان کی بو کو مار دے۔ یہ دیکھیے کئی حدیثیں ہیں کہ لہسن اور پیاز کچا کھانے سے منع کیا گیا ہے، کچا کھا کر کے آدمی نہ آئے، کیونکہ اس میں بو ہوتی ہے، ناگوار بو ہوتی ہے، اس سے کیا ایک دوسرے کو تکلیف ہوگی، جو آزو بازو میں کھڑے ہوں گے ان کو تکلیف ہوگی، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ نے منع کیا سختی کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ منع کیا، یہاں تک کہ نکالا بھی صحابہ کرام کو، بھگا دیا مسجد سے کہ جاؤ یہاں سے، نکلو یہاں سے۔ اب یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ کیا بیڑیاں پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو اور زردہ بھی کھاتے ہیں، اور منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو ایک پاکیزہ چیز، حلال چیز کو کھانے سے منع کیا بو کی بنا پر، اور یہ چیزیں کیا پاکیزہ ہیں کیا، حلال ہیں کیا؟ بھائی سوال یہی ہے کہ حلال ہیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد کیا تھا؟ اللہ نے قرآن میں کیا بتایا؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، کہ یہ ان کے لیے، یعنی تمہارے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور گندی ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی نہیں کہے گا کہ یہ طیبات ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، کوئی کہے گا کیا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ اور زردے وغیرہ پر جانتے ہیں لکھا رہتا ہے کہ بھائی یہ تندرستی کے لیے، صحت کے لیے مضر ہیں، لکھا رہتا ہے، سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا رہتا ہے، زردے کے پیکٹوں پر لکھا رہتا ہے، تمباکو کے۔ تو جو آدمی یہ پی کر کھا کر کے آتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کیا؟ ایک تو کھانا پینا ہی حرام ہے، بھائی زردہ ہو، تمباکو ہو، یعنی تمباکو سے بنی ہوئی کوئی چیز ہو جس میں تھوڑا ہی نشہ ہو تو وہ حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، حرام ہے وہ۔ اب آدمی حرام چیز کھا کر کے آئے اور بدبو آئے منہ سے، بیڑی پی کر کے آئے، بدبو آئے اس کے منہ سے، تو اس کے لیے جائز ہے مسجد میں آنا کیا؟ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کا زمانہ ہوتا تو مسجد میں گھسنے دیتے کیا؟ بھگا دیتے فوراً بے عزتی کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں یہ چیزیں حرام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی حدیث ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما اسکر کل شراب اسکر فہو حرام، ہر مشروب، ہر پینے والی چیز جو نشہ کرے وہ حرام ہے۔ اچھا قرآن میں بھی اور حدیثوں میں کبھی آپ ایسا نہیں پائیں گے کہ شراب کے لیے یا نشاور چیز کے لیے، بھائی شراب کی بڑی قسمیں ہیں، نشہ والی چیزوں کی بڑی قسمیں ہیں، تو کسی خاص چیز سے بنی ہوئی نشہ والی چیز کے لیے نہ کوئی خاص لفظ نہیں آیا ہے، بس مطلق آیا ہے کہ ہر نشہ والی چیز، کلو مشروب اسکرا فہو حرام،
ہر پینے والی چیز جو نشہ کرے وہ حرام ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، دیکھیے، کوئی بھی چیز ہو نشہ وہ کرے وہ حرام ہے۔ اور خمر جو کہا جاتا ہے، خمر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر فلاں چیز سے ہی بنی ہو تو وہ خمر ہے، نہیں، خمر کا مطلب ہوتا ہے ما خامر العقل، جو عقل کو ڈھانپ لے اور انسان کے حس کو زائل کر دے۔ حس کیا؟ ارے شراب پی لیتا ہے آدمی، نالی میں پڑا ہوا ہے، کہاں محسوس ہو رہا ہے کہ نالی ہے کہ پانی ہے صاف؟ نالی میں پڑا ہوا ہے، وہ اس کو ہوش نہیں رہتا ہے، تو اس کے حس کو بھی زائل کر دیتا ہے، عقل کو بھی ڈھانپ لیتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو حدیث میں مطلق ہے کلو مشروب اسکرا فہو حرام، ہر مشروب، ہر پینے والی چیز جو نشہ کرے وہ حرام ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے کیا فرمایا؟ ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا زیادہ مقدار پی لو تو نشہ کرے تو اس کا قلیل مقدار یعنی تھوڑا مقدار، تھوڑی سی بھی چیز وہ حرام ہے۔ یہ زردہ لوگ کھانے والے نا بڑی تعویلیں کرتے ہیں، علماء کرام، علماء بھی بہت سارے کھاتے ہیں، مل جائیں گے، لیکن اس کی تعویلیں کرتے، کیا کہتے ہیں؟ مکروہ ہے۔ مکروہ کے بارے میں کبھی سنا کیا؟ مکروہ ہے۔ آپ اس کو طیب کہہ سکتے ہیں کیا؟ طیب بھائی حلال اور طیب کہہ سکتے ہیں کیا؟ پاکیزہ کہہ سکتے ہیں کیا؟ اگر پاکیزہ ہے تو مسجد میں کھاؤ، مسجد میں پیو، مسجد میں زردہ کیوں نہیں کھاتے ہو؟ بیڑیاں مسجد میں کیوں نہیں پیتے ہو؟ تمہارا ضمیر بھی کہتا ہے، ہمارا دل بھی کہتا ہے کہ واقعی یہ گندی چیزیں ہیں، اس لیے ہم یہاں نہیں پیتے ہیں، لیٹرین میں پیتے ہیں۔ لیٹرین میں کھانا کھا لو، پاکیزہ ہے نا، کوئی کھائے گا کیا؟ پاکیزہ ہے، حلال ہے بھائی، تو اس کو کیوں پیتے ہو بھائی وہاں؟ اس کا مطلب کیا؟ یہ بھی گندی چیز ہے، لیٹرین کے لائق ہی ہے یہ، تو آدمی وہاں پیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، ابن حبان کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انہاکم ان کثیری ما اسکر ان قلیلی ما اسکرا کثیرہ، کہ میں تمہیں اس چیز سے منع کرتا ہوں، اس چیز کے پینے سے، کھانے سے منع کرتا ہوں جس کا کثیر مقدار نشہ کرے، اس کے تھوڑے سے مقدار سے بھی تمہیں منع کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں ہے ما کلو مسکرن خمر و کلو مسکرن حرام، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہر نشہ والی چیز خمر ہے۔ بھائی کہتے ہو نا خمر، قرآن میں حدیث میں خمر شراب کے لیے استعمال کیا گیا ہے عام طور سے، جو نشہ جو شراب جو پیتے ہیں عام طور سے جسے نشہ ہوتا ہے تو خمر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن میں۔ کیا؟ انما الخمر والمیسر، تو خمر دیکھیے تو خمر استعمال کیا گیا ہے، تو حدیث میں کیا ہے؟ کلو مسکرن خمر، جو چیز نشہ کرے وہ خمر ہے یعنی شراب ہے، وہ کلو مسکرن حرام، اور ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے۔ بھائی ہم زردہ تھوڑا سا کھاتے ہیں نا، بھائی زیادہ کھاؤ بھی، دیکھو زیادہ، بھائی شراب بھی تو تھوڑی سی پی جائے تو نشہ تھوڑے کرے گی بھی، اور شراب کی اور نشہ والی جتنی چیزیں ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ حدیث میں ان سب کے لیے کوئی لفظ تھوڑے آیا ہے؟ بھائی زردے کے لیے، پوڑی کے لیے، گٹکا کھاتے ہیں، یہ تو اس کا جواب یہ بھی دے سکتے ہیں کہ جتنے نشہ والی چیزیں پائی جاتی ہیں، ہیروئن ہے، گانجا ہے، چرس ہے، افیم ہے، اسمیک ہے، براؤن شوگر ہے، یہ ساری چیزوں کے لیے بھی قرآن و حدیث میں کوئی لفظ نہیں آیا ہے ہی نہیں بھائی۔ کیا ہے؟ مطلق جو نشہ کرے بس وہ حرام ہے، اور کیا ہے؟ تو آپ یہ سب چیزیں، شراب تھوڑا سا کوئی پیے، ایک گھونٹ پی لے کوئی تو تھوڑے وہ نشہ کرے گا، اس کو ظاہر سی بات ہے نشہ نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑے کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں پھر جائز ہے کھانا پینا۔ زردہ نا، تمباکو آپ زیادہ کھا کر دیکھیے، آپ گل بھی نشہ والی چیز ہے، جنہوں نے کبھی گل نہیں کیا ہے، گل جو مانجتے ہیں دانت لوگ، پاؤڈر کی شکل میں آتا ہے، بہت سارے لوگ مانجتے ہیں، دانت صاف کرتے ہیں، اگر گل کیا جائے، جس نے پہلی مرتبہ کیا ہے اور تھوڑا سا زیادہ کر لے تو حالت اس کی خراب ہو جاتی ہے، دماغ چکراتا ہے، الٹیاں ہوتی ہیں، میں نے دیکھا ہے خود۔ اب جو اس کا عادی ہو جاتا ہے اس کو نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں حرام ہیں، کوئی اس کے لیے تعویل نہیں کر سکتا ہے۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں 4 روزہ کانفرنس ہوئی تھی، عالمی کانفرنس، دنیا کے بڑے بڑے ماہرین تعلیم اور بڑے بڑے علماء دین اور دانشوران وہاں اکٹھا ہوئے تھے، اور تمباکو کے اوپر انہوں نے آپس میں بحث کی، مذاکرہ کیا، اور متفقہ فیصلہ نے اس کو، متفقہ سب کا فیصلہ یہ ہوا کہ یہ چیز حرام ہے، سب نے حرام ہونے کا فتویٰ دیا۔
متفقہ دنیا کے بڑے بڑے علماء، کسی ایک ملک کے نہیں، پوری دنیا کے علماء آئے تھے وہاں، اور سب نے متفقہ یہ فیصلہ کیا کہ حرام ہے، پان، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، زردہ، جتنی چیزیں اس سے بنتی ہیں سب کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں صرف یہی نہیں ہے، جانتے ہیں قرآن اور حدیث، ہمارے نبی انسانوں کے لیے جو چیزیں فائدہ مند ہوں انہی کو حلال کرنے کے لیے آئے تھے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ زردہ کھانا کیا ہے بھائی؟ شراب پینے سے لیور خراب ہوتا ہے، گردے خراب ہوتے ہیں، بہت سارے نقصانات ہیں۔ زردہ کیا کرتا ہے؟ یہ بھی تو کینسر وغیرہ بناتا ہے، بیماریاں ہیں، بیماری پیدا کرتا ہے۔ تو لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، لوگوں اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اللہ کہتا ہے اپنے ہاتھوں، تو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہیں پڑنا ہے کیا؟ ہم بھائی کھا پی رہے ہیں، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں پڑتے ہیں، نقصان ہو رہا ہے۔ آدمی کو دما ہے، ٹی بی ہو گئی، لیکن عادت ایسی ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے چھوڑ دو، لیکن چھوڑا نہیں جا رہا ہے، اسی لت پڑ گئی ہے۔ میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں حرام ہیں، دنیا والے بھی اس کو حرام سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں کہ حرام چیز غلط چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور دنیا میں 31 مئی کو عالمی تمباکو انسداد تمباکو نوشی کا عالمی ڈے منایا جاتا ہے، عالمی دن، یعنی تمباکو پینے کی پابندی کے لیے نا 31 مئی کو ہر سال عالمی دن مناتے ہیں لوگ۔ یہ کیوں ہے؟ بغیر کسی مذہب کے بھید بھاؤ کے سب مناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط چیز ہے، حرام چیز ہے، پاکیزہ چیز نہیں ہے، نقصان دہ چیز ہے۔ اور قرآن اور حدیث میں ہر ان چیز سے منع کیا گیا ہے جو نقصان دہ ہو صحت کے لیے۔ اور اس کے علاوہ فضول خرچی بھی تو ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو، حد سے زیادہ آگے نہ بڑھو، فضول خرچی نہ کرو۔ ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، لوگوں بیجا خرچ نہ کرو، کیونکہ بیجا خرچ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو آپ غور کیجئے، بیجا خرچ نہیں کیا؟ فالتو کا خرچہ نہیں ہے کیا؟ اگر ہندوستان میں ہماری آبادی مان لو کہ 25 کروڑ ہے، اس میں سے 1 کروڑ ہی کھاتے ہوں، مان لو 1 کروڑ ہی کھاتے ہوں، روزانہ 1 روپیہ خرچہ کرتے ہوں، کس کے لیے؟ زردے کے لیے یا بیڑی کے لیے 1 روپیہ خرچہ کرتے ہوں روزانہ، تو گویا کہ 1 کروڑ روپیہ بھی برباد جا رہا ہے بھائی، مسلمانوں کا برباد ہو رہا ہے۔ 1 کروڑ روپیہ معمولی بات ہے کیا؟ جبکہ کھانے والا 1 روپیہ ہی خرچہ کرتا ہے کیا؟ بے شمار پیسہ فضول خرچی میں جا رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ہمیں چھوڑے گا کیا؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے پیدا کیا ہے کس لیے موت زندگی کو؟ تاکہ آزمائے، دیکھے تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، بہترین عمل کون کرتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن 5، کہ قیامت کے روز بنی آدم کے قدم اللہ کے سامنے سے ہٹیں گے نہیں یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال کر لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں، عمر کو کہاں ختم کیا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں کہ جوانی کہاں گزاری، بڑھاپا آ گیا، جوانی کہاں گزاری، جوانی ملی تھی۔ وعن مالہ، اور اس کے مال کے بارے میں، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ مال کہاں سے کمایا تھا، حلال سے یا حرام سے، اور کہاں خرچہ کیا۔ وماذا عمل فیما علم، اور جو اس کو دین کی باتیں معلوم تھی کتنا عمل کیا۔ تو 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو دیکھیے پیسے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بھائی عمر کہاں گزارا ہو تو ہے یہ، ایک منٹ کا حساب ہوگا کہ ہم نے کہاں گنوایا اس کو۔ 70 سال یا 80 سال عمر ملی ہے تو اس لیے نہیں کہ جہاں چاہے عیاشیاں کریں، جیسے چاہیں ویسے گزاریں، اس لیے جوانی نہیں ملی ہے، نہ عمر اس لیے ملی ہے ہمیں، پیسہ ہمارے پاس اس لیے نہیں آیا ہے کہ ہم جیسے چاہیں خرچہ کریں۔ اللہ رب العالمین ایک پائی کا حساب لے گا۔ اچھا، اسی کے تعلق سے ابھی یہ پتنگوں کا موسم ہے نا، پتنگوں کا موسم ہے، پتنگ اڑا رہے ہیں سارے، بھئی کس کا تہوار ہے یہ؟ ہمارا ہے کیا؟
ہمارا تہوار ہے، فائدہ کیا ہے اس سے؟ پتنگ اڑانے سے کوئی فائدہ ہے کیا؟ بھائی ہمارا جسم مضبوط ہوتا ہے، کوئی ورزش ہو رہی کیا؟ الٹا دیکھا جائے تو انسان کی آنکھیں خراب ہوں، آنکھوں پر اثر آتا ہے، دماغ پر اثر آتا ہے، بھائی گھور رہا ہے پتنگوں کو آسمان پر، فائدہ کیا ہے اس سے؟ یہ نقصان ہے، اس میں پیسے کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے، بھئی پیسہ خرچہ ہو رہا ہے، پیسہ برباد کر رہے ہیں۔ مکر سنکرانتی تو جب ہوگی تب ہوگی، 10 دن پہلے سے پتنگ اڑایا جا رہا ہے، سارے گھر والے اڑا رہے ہیں، بچے بوڑھے سب شور مچا رہے ہیں، نمازوں کی فکر نہیں ہے، ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا۔ یہ پیسہ جو خرچہ کر رہے ہو حرام میں جا رہا ہے کہ حلال میں جا رہا ہے؟ بھئی اللہ چھوڑے گا کیا؟ میرے بھائیوں یہ حرام ہے، حرام ایک ایک پیسہ اللہ پوچھے گا، اور اتنی سختی کے ساتھ پوچھے گا، ہم جواب نہیں دے پائیں گے، اللہ کو حساب نہیں دے پائیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد سلام پھیر کر صحابہ کرام کی طرف جب منہ کرتے چہرہ، تو سوال کرتے پوچھتے کہ بھائی کسی نے خواب دیکھا ہو تو خواب بیان کرے، میں تعبیر بتاؤں گا۔ تو صحابہ کرام خواب بیان کرتے تھے کہ اللہ کے رسول میں نے آج رات میں خواب دیکھا، تو آپ تعبیر بیان کرتے، اور اگر صحابہ کرام نہیں بیان کرتے، خواب نہیں بتاتے، تو اللہ کے رسول خود بتاتے کہ میں نے خواب دیکھا، اگر آپ نے خواب دیکھا ہوتا تو کہا کہ میں نے خواب دیکھا۔ آپ نے ایک دن کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میدان محشر ہے، قیامت قائم ہو گئی ہے، میدان محشر میں لوگ اکٹھا ہیں۔ کہا کہ ابو بکر میں نے تمہیں تلاش کیا کہ کہاں ہو، تو کہا بڑی دیر میں ملے، عرش الہی کے سائے میں ملے، یعنی اللہ کے عرش کے سائے میں ملے۔ کہا عمر میں نے تمہیں تلاشا، تم بھی بڑی دیر میں ملے، اور تم بھی عرش الہی کے سائے میں تھے۔ کہا عبد الرحمن، کہا تمہیں تلاشا بڑی دیر میں ملے، بڑی مشقت سے بڑی دیر میں ملے، اور جب ملے تو دیکھا کہ پسینے میں شرابور ہو۔ میں نے پوچھا عبد الرحمن کہاں تھے؟ تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا حبیستنی کثرت مالی، مجھے میرے کثرت مال نے روک رکھا تھا، فما زلت موقوفا، کہا کہ برابر میں کھڑا رہا اور میں ایک ایک پائی کا حساب دے رہا تھا، من این اکتسبتہ وفیما انفقتہ، یعنی میں ایک ایک پائی کا حساب دے۔ بڑے مالدار صحابی تھے، یہی تو مدینہ جب گئے تھے، ہے نا، تو ان کو ایک انصاری کا بھائی بنایا گیا تھا، تو انصاری نے انہی سے کہا تھا کہ یہ میرا مال ہے، آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے، اور یہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک میری اور ایک تمہاری، جس کو پسند کرو اس کو طلاق دے دوں، عدت گزر جائے شادی کر لو۔ تو انہوں نے کہا نہیں میرے بھائی تمہیں سب مبارک ہو، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ۔ تو انہوں نے تھوڑے سے چھوٹے سے کاروبار سے شروع کیا، اللہ نے اتنی برکت دی، خود کہتے تھے میں مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے مٹی، اور بڑے مالدار صحابی تھے، اللہ کے راستے میں بڑے خرچہ کرتے تھے، اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جن کو اللہ نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اب بتائیے اللہ کے راستے میں بہت خرچہ کرتے تھے، بڑے فیاض تھے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ میدان محشر میں کھڑے حساب دے رہے ہیں۔ نبی کا خواب جانتے سچا ہوتا ہے، میدان محشر میں کھڑے حساب دے رہے ہیں، پسینے میں شرابور ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایسے بزرگ صحابی، اتنا جلیل القدر صحابی، اس کو اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے میدان محشر میں کھڑا ہوا حساب دے رہے کہ ایک پائی گا۔ میرے بھائیوں ہمیں بخشا جائے گا کیا؟ ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ ہم نمازیں چھوڑ کر پتنگیں اڑا رہے ہیں، بہت سارے کمبخت ڈی جے وغیرہ بھی چلاتے ہیں، وہ مسلمان ہو گیا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے کہ جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ یہ کس کی مشابہت ہوئی؟ مکر سنکرانتی ہمارا تہوار ہے کیا؟ پتنگیں اڑانا ہمارے لیے جائز ہے کیا؟ اسلام میں ہر وہ چیز غلط ہے جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، اس میں کیا فائدہ ہے بھائی؟ ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ اسلام کے آدمی کے اسلام کی یہ خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ آپ حکمت کے درجے پر اتنے بڑے حکیم کیسے ہو گئے؟ تو کہا صدق الحدیث، سچی بات کہنے کی بنا پر، سچ بولنے کی بنا پر، واداء الامانہ، اور امانت ادا کرنے کی بنا پر، ترک ما لا یعنیتی، اور لا یعنی باتوں کو چھوڑ دینے کی بنا پر۔
ایک صحابی کے بارے میں انتقال ہو گیا، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا کہ میں تجھے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ بھائی وہ مر چکے تھے، وفات پا گئے، تو یہ بعد میں بولنے لگے میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ تو کہا کہ تمہیں کیا پتا اس نے کوئی لا یعنی کام کیا ہو، تم کیسے خوشخبری دے رہے ہو، کیا پتا لا یعنی کوئی کام کیا ہو۔ تو میرے بھائیوں یہ کیا ہے، یہ بیکار چیز نہیں ہے کیا، یہ بکواس نہیں ہے کیا، ٹائم نہیں برباد ہو رہا ہے کیا، پیسہ نہیں برباد ہو رہا ہے کیا، کتنا پیسہ اس پر برباد ہو رہا ہے، کتنا پیسہ، دونوں چیزیں، زردہ کھانا، پان بیڑی سگریٹ پینا ہے، اس پر کتنے پیسے برباد۔ شراب تو ہے ہی ہے حرام، سب مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، لیکن جو زردہ کھاتے ہیں نا، بیڑیاں پیتے ہیں، میرے بھائیوں سن لو، مسجد میں جائز نہیں ان کے لیے آنا، بالکل بدبو آ رہی ہے، یہ تو حرام کام کر کے آئے، اس میں کوئی شک نہیں، حرام کام کر کے آئے ہو، ہے نا، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ مسجد میں آؤ، بدبو آتی ہے 100%، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بدبو آ رہی ہے، سنگھا کر دیکھ لو، خود جانتے ہو کہ یہاں بدبو آتی ہے۔ ارے لیٹرین میں چلے جاتے ہیں نا، وہاں بیڑیاں پی لیں تو لیٹرین کی بدبو نا دب جاتی ہے، بیڑیوں کی بدبو آتی ہے۔ اب یہ گویا کہ لیٹرین سے بھی گندی چیز ہے، دیکھ لو آپ کتنی بدبو آتی ہے۔ جو نہیں پیتا ہے نا اس کو تو انتہائی آتی ہے۔ اب چونکہ ہم گندگی ہی میں رچ بس گئے ہیں تو ہمیں گندگی نہیں لگے گی، لیکن جو نہیں پیتا اس سے پوچھو کتنی بدبو آتی ہے۔ گاڑیوں میں دیکھ لو، بسوں میں لوگ سختی سے منع کر دیتے ہیں، آج کل تو جرمانہ ہے، پلانٹی ہے، پولیس والے پکڑ لیں تو جرمانہ ہے، تو جیسے کوئی پیتا ہے گاڑیوں میں ٹرینوں میں فوراً دوسرا بول دیتا ہے ارے بھائی بند کر، ابھی گاڑی رکی تھی، نہیں نیچے پی لینا چاہیے تجھے، بدبو فوراً آتی ہے۔ تو اب کتنی گندی چیز ہے، لیکن وہ چیز کر کے تم مسجد میں آؤ، فرشتوں کو تکلیف، نمازیوں کو تکلیف۔ تو میرے بھائیو یہ دونوں چیزیں انتہائی غلط ہیں، پتنگ بازی بھی انتہائی غلط ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے بھائی، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کتنے لوگ مرتے ہیں چھتوں سے گر کر کے، کتنا نقصان ہو رہا ہے اس سے، پیسہ تو گیا ہی لیکن جانوں کی ہلاکت ہوتی ہے پورے انڈیا میں، جہاں جہاں اڑائے جاتے پتنگ، ہو رہا ہے نقصان، ہر سال حادثات ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کون سا شوق ہمیں چرایا ہے، کیا مل جاتا ہے اس سے بھائی، کیا نام ہو جاتا ہے، کیا ہو جائے گا اس سے، حساب دیتے نا، ہم حساب نہیں دے پائیں گے خدا کے ہاں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہر چیز میں تولو، دیکھو کہ یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، ٹائم کتنا برباد ہوتا ہے، ایک ایک پل کا اللہ حساب لے گا، ٹائم کتنا برباد ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسی لا یعنی چیزوں سے بچنا چاہیے، بچوں کو بچانا چاہیے، دوسرے کام میں پیسہ لگاؤ نا، ابھی چندہ مانگا جائے کوئی کام ہو تو دے نہیں پائیں گے، لیکن اس کے اوپر 1000 روپیہ خراب کر دیں گے پتنگ بازی پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں بیکار اور فالتو چیزوں سے بچائے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم واہم واکبر۔